صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1531 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ دو شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے حرم باندھنے کی جگہ کرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے۔ اگر ہم کرن کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی جگہ تجویز کر لو۔ چنانچہ ان کے لیے ذات عرق کی تعین کر دی گئی، یعنی کہ ذات عرق کو منتخب کر لیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1532 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال العلیفہ کے میدان میں اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1533 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے شجرہ کے راستے روانہ ہوتے اور مراس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھا کرتے، اور جب لوٹتے تو زوال العلیفہ کے نشیبی میدان میں نماز ادا کرتے، اور رات کو صبح تک وہی قیام فرماتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1534 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، آج رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی ہے۔ وادی عقیق مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر بقیہ کے قریب ہے۔ وادی عقیق مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر بقیہ کے قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ طوبا جب مدینہ منورہ سے واپس ہوا، اس وادی میں پڑاؤ کیا، اس کی زرخیزی، شادابی اور مال وقوع کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو قرۂ ارض کا عقیق معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت سے اس کا نام وادی عقیق ہے۔ واضح رہے کہ عقیق نامی ایک وادی مکہ مکرمہ میں بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ وادی ہے جو مدینہ منورہ میں زوال العلیفہ کے پاس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1535 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ جب آپ زوال العلیفہ کی ایک وادی عقیق کے درمیان رات کا پڑاؤ کیے ہوئے تھے، آپ سے کہا گیا، آپ اس وقت ایک بابرکت میدان میں ہیں، جبکہ آپ زوال العلیفہ کی ایک وادی عقیق کے درمیان رات کا پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ آپ سے کہا گیا، آپ اس وقت ایک بابرکت میدان میں ہیں،
راوی حدیث کہتا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے ہمیں اس مقام پر ٹھہرایا۔ وہ اس جگہ کو تلاش کرتے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑاؤ کا قصد کرتے تھے۔ بطن وادی میں وہ مقام مسجد کی نچلی جانب ہے، یعنی پڑاؤ کرنے والوں اور راستے کے درمیان میں واقع ہے، یعنی پڑاؤ کرنے والوں اور راستے کے درمیان میں واقع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1536 حضرت یحییٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دکھائیں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دکھائیں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریانہ میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کیا حکم ہے؟ اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرے کا حرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ یحییٰ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، یعنی کہ سایہ کیا ہوا تھا اس کپڑے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روح مبارک سرخ ہے، یعنی کہ چہرہ مبارک سرخ ہے، اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکورہ حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لیں اور اپنا جبہ اتار دیں۔ عمرے میں بھی اسی طرح کریں جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ باب نمبر 18 حرام کے وقت خوشبو لگانا نیز جب محرم حرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے؟ کیا کنگھی کر سکتا ہے یا تیل لگا سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محرم خوشبو سونگھ سکتا ہے اور آئینہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور کھانے کی چیزیں مثلاً تیل اور گھی کو بطور دوا استعمال کر سکتا ہے۔ اور عطا نے کہا کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور ہمیانی باندھ سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بحالت حرم طواف کیا، انہوں نے اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان لوگوں کے لیے بحالت حرام جگیا پہننے میں کوئی مضحکہ نہیں خیال کیا، جو آپ کا ہودج اونٹ پر رکھا کرتی تھی۔ وضاحت: خوشبو کی چند اقسام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں زعفران یا ورس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ خوشبو کی چند اقسام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں زعفران یا ورس کی ملاوٹ ہوتی ہے اور اسے عام طور پر عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ یہ خوشبو مردوں کے لیے کسی حالت میں جائز نہیں۔
اور یہ خوشبو مردوں کے لیے کسی حالت میں جائز نہیں ہے، خواہ حرم سے پہلے ہوں یا بعد میں۔ دوسری قسم کی وہ خوشبو ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی وہ خوشبو ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے استعمال کی دو صورتیں ہیں۔ حرم باندھنے سے پہلے اسے آدمی استعمال کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے اثرات حرم کے بعد بھی موجود رہیں۔ حرم کے بعد اسے استعمال کرنا درست نہیں۔ حرم کے بعد اسے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری قسم کی وہ خوشبو ہے جیسے وقتی طور پر سونگھا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم کی وہ خوشبو ہے جسے وقتی طور پر سونگھا جا سکتا ہے، جیسے پھول وغیرہ۔ انہیں دوران حرم بھی سونگھنے کی اجازت ہے۔ انہیں دوران حرم بھی سونگھنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1537 حضرت سعید بن جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دوران حرم میں زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے۔ جب میں نے ابراہیم نخعی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول عمل کو کیا کرے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1538 مجھے حضرت اسعود نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، حالانکہ آپ محرم میں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1539 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام باندھتے وقت اور طواف زیارت سے پہلے حرام کھولتے وقت خوشبو لگا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم باندھتے وقت اور طواف زیارت سے پہلے حرام کھولتے وقت خوشبو لگا دیتی تھی۔ حرام کھولتے وقت خوشبو لگا دیتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1540 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1541 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زوال العلیفہ سے ہی تلبیہ شروع کیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زوال العلیفہ سے ہی تلبیہ شروع کیا تھا۔ تلبیہ یعنی کہ لبیک کی تکبیر کہنا شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1542 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول محرم کون سے کپڑے پہنے؟ محرم کون سے کپڑے پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم قمیض، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ محرم قمیض، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ ہاں اگر جوتا نہ ملے تو موزے پہن لے، لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے
اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو۔ وضاحت: حرام کے متعلق مذکورہ شرائط صرف مردوں کے لیے ہیں۔ حرام کے متعلق مذکورہ شرائط صرف مردوں کے لیے ہیں، البتہ عورتیں صرف زعفرانی اور ورس زدہ کپڑوں سے اجتناب کریں۔ البتہ عورتیں صرف زعفرانی اور ورس زدہ کپڑوں سے اجتناب کریں، اس کے علاوہ وہ نقاب اوڑھنے پر پابندی ہے۔ لیکن جب غیر محرم سے سامنے آئے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1544 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرفات سے مزدلفات تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار تھے۔ پھر مزدلفات سے منا تک آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ راوی کہتے ہیں کہ دونوں حضرات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے جمرات عقبہ کو کینکریاں ماری۔ حدیث کی وضاحت: تلبیہ 10ویں تاریخ کو جمرات العقبات کی رمی کے بعد ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں میدان عرفات سے آپ کے ہمراہ تھا، آپ تلبیہ کہتے رہے، حتیٰ کہ جمرات العقبات کی آخری کنکری مارنے کے بعد تلبیہ قطع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1545 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور تہمت پہننے اور چادر اوڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوائے جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہمت پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ زوال العلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری، پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا، حرم باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں آپ 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانوروں آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ آجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بلائی حصے میں اترے۔ حج کا حرم اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد
آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال تراشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1546 حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت اور زوال الالیفہ میں عصر کی 2 رکعت ادا کی، پھر صبح تک زوال الالیفہ میں قیام فرمایا۔ جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1549 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تلبیہ کہتے تھے اس طرح تلبیہ کہتے تھے، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، پھر حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیری ہی لیے تعریف ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی جملہ نعمتوں اور بادشاہت کا مالک ہے، تو ہی جملہ نعمتوں اور بادشاہت کا مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1550 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تلبیہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تلبیہ کہا کرتے تھے، وہ اس طرح ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، پھر حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور تو ہی تمام نعمتوں کا مالک ہے، اور تو ہی تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1551 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی جب کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، پھر زوال الالیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھ کر رات وہی قیام فرمایا۔ صبح کے وقت وہاں سے سوار ہوئے، جب سواری میدان بیضا میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ صبح کے وقت وہاں سے سوار ہوئے، جب سواری میدان بیضا میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا، پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا، اور لوگوں نے بھی حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا۔ جب ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے تو عمرے سے رفاقت کے بعد آپ نے لوگوں کو حرم کھولنے کا حکم دیا تو انہوں نے حرم کھول ڈالا یہاں تک کہ 8ویں ذی الحج کا دن آ گیا، پھر انہوں نے حج کا حرم باندھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہیں اونٹ اپنے ہاتھ سے نر کیے، اور مدینہ منورہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے سنگوں والے 2 خوبصورت مینڈے قربان کیے۔ مینڈے یعنی کہ دمبے یا بکرے کو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ بعض نے اس حدیث کو ایوب سے
انہوں نے کسی آدمی سے، اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1553 حضرت نفع رحمت اللہ سے روایت ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ زوال العلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ زوال العلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ تیار کر دی جاتی تو اس پر سوار ہوتے۔ جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تو قبلہ رو ہو کر تلبیہ کہتے حتیٰ کہ حرم پہنچ جاتے، پھر تلبیہ موقوف کر دیتے۔ پھر جب مقام ذی طوی پہنچتے تو وہاں رات بسر کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو وہی غسل کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ اسماعیل نے ایوب سے غسل کی روایت کرنے میں عبد الوارث کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1555 مجاہد رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا ذکر کیا۔ کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، البتہ آپ نے یہ ضرور فرمایا گویا میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ فائدہ: ممکن ہے کہ اس قسم کے واقعات عالم خواب میں رونما ہوئے ہوں۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے واقعات عالم خواب میں رونما ہوئے ہوں اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ حافظ بن اجر رحمت اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے اور قابل اعتماد ٹھہرایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1556 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ پہلے ہم نے عمرے کا حرم باندھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہے، یعنی کہ قربانی کا جانور، جس کے پاس قربانی ہے اسے عمرے کے ساتھ حج کا بھی حرم باندھ لینا چاہیے۔ جس کے پاس قربانی ہے اسے عمرے کے ساتھ حج کا بھی حرم باندھ لینا چاہیے۔ پھر ایسا شخص حج اور عمرہ دونوں سے فراغت کے بعد ہی حلال ہوگا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ آئی تو بحالت ایز تھی، اس لیے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی نہ کر سکی۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول کر ان میں کنگھی کر لو اور عمرے کو چھوڑ کر صرف حج کی نیت کر لو۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول کر ان میں کنگھی کر لو اور عمرے کو چھوڑ کر صرف حج کی نیت کر لو۔ میں نے تعمیل حکم کی
پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تنعیم بھیجا تو میں نے وہاں سے حرم باندھ کر عمرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اس ترک کردہ عمرے کے بدلے میں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اس ترک کردہ عمرے کے بدلے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے صرف عمرے کا حرم باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حلال ہو گئے۔ پھر منا سے واپسی کے بعد انہوں نے دوسرا طواف زیارت کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ حرم باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1559 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا تو آپ سے بطا میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا حرم باندھا ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا حرم باندھا ہے، یعنی کہ عمرے کا باندھا ہے یا حج کا؟ میں نے عرض کی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عرض کی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا باندھا ہو۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ نے حرم کھول دینے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، انہوں نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک حرم نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی۔ اور اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک حرم نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1560 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے مہینوں، حج کی راتوں اور حج کے حرم میں روانہ ہوئے۔ پھر ہم نے مقام صرف میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اس حرم سے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اس حرم سے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور کچھ اس سے قاصر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صاحب عصیت تھے اور ان کے پاس قربانی کے جانور تھے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بولی بالی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی وہ گفتگو سنی جو آپ نے اپنے صحابہ سے کی ہے اور میں عمرہ نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا میں نماز کے قابل نہیں رہی۔ یعنی کہ وہ اس وقت عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان میں تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی ضروری نہیں، آخر تم بھی دیگر بنات آدم کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہی کچھ لکھا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے ہے۔ تم اپنے حج کے حرم میں رہو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ نصیب کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب منا میں آئے تو میں ایز سے پاک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب منا میں آئے تو میں ایز سے پاک ہو گئی۔ پھر میں منا سے روانہ ہوئی اور غسل کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرماتی ہیں پھر میں آپ کے ہمراہ کوچ کے دوسرے دن وہاں سے روانہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے وادی محسب میں پڑاؤ کیا۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ وہاں ٹھہرے۔ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنی ہمشیرہ کو حرم سے باہر لے جاؤ، تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا حرم باندھیں، پھر عمرے سے فارغ ہو کر تم لوگ یہی واپس آ جاؤ، میں یہاں تمہارا منتظر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم حرم سے باہر گئے، حتیٰ کہ میں عمرے اور طواف سے فارغ ہو گئی۔ پھر علی الصبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا تم عمرے سے فارغ ہو چکے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں کوچ کا اعلان کیا تو لوگ چل پڑے۔ اس طرح آپ نے مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر راہ سفر اختیار فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔